رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 56 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی، یہ نعمت بھی یاد کرو۔ ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ جب دنیا کی تمام قومیں گمراہی، شرک اور بت پرستی میں بھٹک رہی تھی، تو صرف بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس پیغمبروں کی تعلیم اور آسمانی کتاب تھی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اب آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی کمزوریوں، اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور آسمانی ہدایات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور سیدھے راستے پر چلو۔ تقوی اور ایمان کا حاصل ہو جانا صبر اور عبادت کے ذریعے دشوار تھا، اس لیے اس کا آسان طریقہ بتا دیا، اور وہ طریقہ ہے شکر۔ اب کسی کی تعریف کرو تو آپ کے ساتھ وہ چلنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات اور انعامات جو ان پر وقتاً فوقتاً کیے اللہ یاد دلاتے ہیں، اور اللہ ان کی بدکرداریاں بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، اس لیے اللہ انہیں صحیح راہ کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احسانات بھی یاد دلا رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کی فضیلت کے اس قدر اونچے مقام سے پھر وہ گر کر ذلت کے گھڑوں میں گرے، یہ علم والوں کے لیے عبرت کی بات ہے کہ ان کی اس حالت سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے، اور جو برے کام اور بدعملیہ بنی اسرائیل نے کی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے جو بدعملیہ اس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی، اور اسی لیے اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا،
اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ غور سے یہ سنیے گا اور ذرا آج کے حالات پہ جوڑیے گا۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم کتنے بھی گناہ کر لے ہم پر عذاب نہیں ہوگا، ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ بالکل یہی کہ ہم تو فلانے بزرگ سے ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے اور فلانوں کے ہم بیٹے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو ہمارا کوئی نہیں ہوگا، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، مجرم کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ عام طور پر مجرم کو چھڑانے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کوئی دوسرا شخص مجرم کا جرم اپنے سر پر لے لے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، مجھے سزا دے دو۔ دوسرا یہ کہ اس کی سفارش کرا کے چھڑا لے۔ تیسرا یہ کہ کوئی رشوت دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ چوتھا یہ کہ طاقت کا استعمال کر کے زبردستی چھڑا لے۔ ان چاروں صورتوں میں کوئی صورت بھی ایسی نہیں ہے جو قیامت کے روز کام آ سکے گی۔ قیامت کے روز ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ ہاں، اللہ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیسہ دو اور رشوت دے کر کے چھوڑ جاؤ۔ آسمان و زمین کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے اور مجرم کو اللہ کے یہاں سے زبردستی چھڑا لے۔ یہ باتیں بتا کر اللہ نے یہودیوں کے عقیدے کو باطل قرار دیا اور انہیں یہ بات ان کے ذہن میں بٹھائی اور ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی کہ وہ قیامت کا خوف کر کے سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ یا لفظ ہے پہلی آیت میں تھا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس سے یہ نہ جان لو کہ اس سے بنی اسرائیل کی پوری دنیا والوں پر فضیلت نہیں، کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں وضاحت سے بیان کیا گیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ گویا دونوں جہاں میں امت محمدیہ کی فضیلت طے ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت سے مراد یہ کہ انہیں اپنے دور میں دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے باقی قوموں پر برتری حاصل تھی۔ اس زمانے میں اس قوم میں وہ صلاحیت پائی جاتی تھی، ان کی علمی حیثیت بھی مانی جاتی تھی، اور ہمیں بھی امت محمدیہ کی جو فضیلت ملے گی وہ اس وقت ملے گی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور لائے ہوئے پیغام پر صحیح معنوں میں چلیں گے۔ اب ایک جملہ اس آیت کا یہ ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، جس دن فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کہ کوئی شخص پیسہ دے کر مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری آیات میں صاف موجود ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی سونے کی بھری ہوئی پوری زمین بھی فدیہ دے کر اپنی جان بچانا جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پہلے تو وہ اتنا مال و دولت، اتنا سونا چاندی لا نہیں سکے گا، اور مان لو ایسا ہو بھی گیا تو یہ اتنا بڑا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ انکار کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا۔ اللہ کہتے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب پہنچاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں ایک لفظ ہے فرعون، اور عام طور پر جب فرعون کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہی فرعون۔ فرعون عام طور پر لوگ مصر کے ایک بادشاہ کا نام سمجھتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کے جتنے بادشاہ گزرے ان کا لقب تھا فرعون۔ جیسے چین کا بادشاہ اس کو کہا جاتا تھا خاقان، روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا قیصر، بالکل ایسے ہی جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس فرعون پر عذاب آیا وہ بھی بادشاہ ہی تھا، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ظالم تھا۔ فرعون وہ بھی اس کو کہتے تھے فرعون، جیسے ہمارے یہاں پردھان منتری، راشٹرپتی، نام الگ الگ ہوگا لیکن جو آئے گا اس کو یہی کہا جائے گا، بالکل ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر میں لا کر آباد کیا۔ وہاں رہتے رہتے صدیاں گزر گئی، ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچی۔ مصر کے بادشاہوں نے انہیں غلام بنا لیا اور اس قوم کے ساتھ بہت ذلت آمیز سلوک کرتے رہے۔ فرعونیت آج بھی ہے، جو فرعونیت اس وقت تھی آج بھی مختلف ملکوں میں ہیں جہاں فرعون بیٹھے ہوئے، جنہوں نے اپنی پبلک کو بالکل ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کر رہے آج بھی۔ ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ صبح کو تمام کاہنوں کو جمع کر کے ان سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میں نے بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آتے ہوئی دیکھی ہے، جس آگ نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے اور چن چن کر وہ ایک قبطی کو جلا رہی ہے، ایک ایک قبطی کو جلا رہی ہے۔ یہ سن کر کاہنوں نے کہا کہ دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر آپ کو ہلاک کرے گا اور آپ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے ملک کے تمام دائیوں کو جمع کیا، جو دائیہ تھی بچہ پیدا کرنے کے وقت، اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دو، ہاں لڑکی کو زندہ چھوڑ دو۔ اب اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دی گئی۔ مصر کے سرداروں کو خیال پیدا ہوا کہ اگر بنی اسرائیل کے بچے یوں ہی قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ سن کر فرعون نے ایک اور حکم جاری کیا کہ بھائی 1 سال تک قتل کرو، دوسرے سال مت کرو۔ جس سال قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ بار خدا کی قدرت، اللہ چاہتا دوسرے سال میں پیدا کر دیتا، لیکن جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں قتل ہونے سے بچایا اور اسی کے محل میں بڑا کروایا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم نے بنی اسرائیل کو سخت مصیبت اور مشقت میں ڈال رکھا تھا۔ ان تمام مصیبتوں سے آخر کار اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور بنی اسرائیل کے لیے یہ واقعی بڑی آزمائش تھی کہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح کرا کر وہ کس طرح اس امتحان میں کامیاب ہوتے۔ اور جب بنی اسرائیل امتحان میں کامیاب ہوئے، ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑا، تو اللہ نے انہیں اس ظلم سے نجات دے دی، کمپرومائز نہیں کیا، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے، ظالم کے سامنے جھکے نہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ کہاں تھا کہنے والا انا ربکم الاعلی، اور کہاں اللہ نے پانی میں ڈبویا۔ اللہ کہتے فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے دریا کو پھاڑا۔ ہاں جب کسی ظالم کی پکڑ کا وقت آتا ہے نا، اللہ اس کی عقل ختم کر دیتے۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ یہ دریا اچانک راستہ دے رہا ہے تو وہ دریا میں نہیں گھستا، لیکن وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں ایسے چور تھا کہ دریا میں بھی گھس گیا۔ اللہ نے عقل ہی چھین لی۔ اس جملے میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کو پار کرنے لگے تو سمندر میں ان کے لیے راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے لاٹھی مارنے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی، اور مورخین کے خیال کے مطابق یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1447 برس پہلے کا ہے۔
اللہ کہتے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھ تم نے اپنے اس قدر بڑے ظالم جابر دشمن کو انتہائی ذلت اور رسوائی کی موت مرنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا. تم کیوں نافرمانی کر رہے ہو؟ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ. اللہ نعمتیں یاد دلا رہے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو پوجا اور تم ظالم تھے. فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ اب وہ آزاد ہو چکے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہے، لہذا ان کے پاس اپنا قانون ہونا چاہیے جس قانون سے وہ رہنمائی حاصل کرے، اس کے مطابق زندگی گزر کرے. جیسے ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے تو ہم کیا سوچا، ہمارا دستور ہونا چاہیے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، بنا. چنانچہ قوم کی خواہش پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی قانون عطا کیا جائے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، کوہ طور پر آ کر کے 40 دن کا اعتکاف کرو تو تمہیں کتاب دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کو پورا کرتے ہوئے کوہ طور پر عبادت کے لیے چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنی غیر حاضری میں قوم کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا. ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں نافرمانی پیدا ہوئی اور وہ حضرت ہارون کے منع کرنے کے باوجود بھی شرک کی طرف مائل ہو گئے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مصر والوں کی بت پرستی انہیں ابھی تک نہیں بھولی تھی. وہاں سے تو نکلے تھے لیکن ابھی بھی ذہن میں وہ بت پرستی گھوم رہی تھی. ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے سامری نام کے ایک آدمی نے سونے کا ایک بچڑا بنایا. اب بچڑا بنایا، جب ہوا چلتی اور ہوا پیچھے سے پاس ہو کے آگے نکلتی تو اس کے منہ سے کچھ آواز نکلتی تو وہ سمجھنے لگے بڑا چمتکار ہو گیا. جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے، بڑا چمتکار ہو گیا، اب دودھ پلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، بڑا چمتکار ہو گیا بولے. جبکہ وہ ایک نیچرل چیز تھی، ہوا پاس ہو رہی تھی، اندر سے آواز نکلتی. اگرچہ وہ آواز بے معنی تھی لیکن ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات ضرور تھی. جب عقیدہ غلط ہونا تو آدمی ہر چیز کو خدا بنا لیتا ہے. تو چند لوگوں کے سوا تمام لوگ اس بچڑے کے سامنے جھک کر کے اس کی عبادت کرنے لگے، ماتھا ٹیک دیا، پورے سو گئے، جو کرتے کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیر موجودگی میں وہ حق پر قائم نہیں رہ سکے اور خدا کو چھوڑ کر بے جان اور بے حقیقت بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. ان کی یہ بہت بڑی نافرمانی تھی. تورات کی شکل میں اللہ نے قانون عطا فرمایا اور اس سے مراد ہے قانون شریعت. اور ان کے اپنے زمانے میں تورات بڑے مرتبے والی کتاب تھی. اللہ نے بتا دیا تھا کہ ایسی کتاب عنایت کروں گا جس کی شریعت اور جس کا قانون صدیوں تک جاری رہے گا، اور رہا. آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ قرآن مجید کا ہے، اس کے بعد پھر تورات کا ہے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کیا لیکن اللہ اپنی نعمت یاد دلا رہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اس پر بھی معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہے کہ جب تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے تو پیچھے سے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. پھر ان کے آنے پر تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے شرک کو بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو حق کو ناحق سے جدا جدا کرنے والی ہے تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور احسان یاد دلایا. اللہ فرماتے کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا. پھر حضرت موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا پورا قانون اور ہدایت نامہ تھی. اس کے ذریعے سے حق اور باطل، حلال اور حرام، نیک اور برائی میں فرق ہوتا تھا. اب اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے.
ہدایت صرف اسے مل سکتی ہے اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے اور اس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانتے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا ہر قول ہر فعل صحیح کریں، حق اور باطل میں فرق محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، نیک اور برے کو برابر نہ سمجھے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ نہیں، ہم دیکھیں قرآن کس کو حق کہہ رہا ہے، قرآن کس کو باطل کرنا ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز کو ہر وقت نظروں کے سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم تم نے یہ بچڑا بنا کر انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنا نقصان کیا، کیا کرو اب؟ فتوبوا الی باریکم، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم۔ دیکھو شرک کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے کہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اس نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر توبہ کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایک بچڑے کو خدا بنایا، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اور یہ توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے، صرف زبان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے توبہ کا طریقہ کار یہ بتایا کہ اپنے ہی ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑی کی پوجا کر کے شرک کیا، اس کے بغیر توبہ نہیں۔ بظاہر یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ تم خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، مگر یاد رکھو اللہ کہتے ہیں یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ان 12,000 ساتھیوں کو لے کر آ گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواری تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کے گروہ، یہ تمہارے بھائی تلوار لیے تمہارے قتل کے لیے آئے، لہذا اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اپنے قتل میں رکاوٹ مت بننا۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھیوں نے تلواریں چلانا شروع کی، ان کے اپنے ہی رشتہ دار مارے گئے اور بے شمار لوگ قتل ہوئے۔ لیکن یہ کس کی سزا تھی؟ شرک کی، بچڑے کی پوجا کی۔ یا حکمت کے نام کی کوئی چیز نہیں چلتی، اللہ نے کہا شرک کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں۔ اور بدماشی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بہت سازشیں کی ہیں انہوں نے، ہم نہیں مانیں گے اللہ کو جب تک ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ کہتے پھر کیا ہوا؟ تمہیں کڑکدار بجلی نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ کہتے ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھ کھڑا کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تو احسان مانو۔ کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی کتاب ہے، یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو ظاہری طور پر آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تمہاری یہ شرط بھی پوری ہوگی۔ آپ نے 70 آدمی چوز کیے کہ میرے ساتھ طور پر چلو، وہاں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست سنواؤں گا کہ یہ کتاب اسی رب نے نازل کی ہے۔ قوم کوہ طور پر چلنے تیار ہو گئی۔ آپ نے ہر قبیلے سے 6 آدمی نکالے، 12 قبیلوں کے 72 آدمی جمع ہوئے، اور ان میں حضرت یوشع اور حضرت کالب یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، لہذا ہمیں طور پر جانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ان 2 آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اس لیے اللہ نے بعد میں انہیں پیغمبری عطا فرمائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام باقی 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ نے ان سے کلام کیا کہ ہاں یہ کتاب میں نے ہی دی ہے،
مگر اللہ کی آواز سننے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب ان لوگوں نے اللہ کا کلام آمنے سامنے سننے کے بعد تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانا تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا۔ ان کی سرکشی کی یہ سزا دی گئی کہ ایک دم بجلی چمکی اور سب کو فنا کر گئی۔ اب بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اب جب 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ کو پریشانی ہوئی۔ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ مولا اگر آپ چاہتے تو مجھے ہلاک کر دیتے، یہ قوم جو ہے یہ بیوقوف ہے، ان کی وجہ سے لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں گے، اگر میں واپس اکیلا قوم میں جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے آدمی لے جا کر کے مروا دیے۔ اے اللہ آپ مہربانی فرما دے، اور جس کا نتیجہ ہی ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ تو ان 70 آدمیوں کو اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان لوگوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اقرار کیا کہ ہم ہی غلطی پر تھے، ہمیں ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے قوم میں آ کر گواہی دی کہ بے شک ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے، بنی اسرائیل اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے، تو غستاخی کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور وہ سب مر گئے، اور پھر جو بھی واقعہ ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کی صورت یہی ہے صرف کہ بے دینی اور گمراہی کو چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کرو۔ اب اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حضور میں گستاخی اور اللہ سے بیجا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بیجا مطالبہ نہیں کر سکتے ہم، اور اس کی اللہ کی یہاں سخت سزا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھنے کی آرزو کی جو اس دنیا میں انسانوں کی بس کی بات نہیں، پھر اس گستاخی کی ان کو سزا ملی۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں جو بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے، اس سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل پر اللہ کے طرح طرح کے انعامات آئے، ان انعامات کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ ان پر اللہ کے کیا کیا عذاب آئے۔ یہی چیز ہمارے تھا کہ ہم پر اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا احسانات ہیں۔ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں پر، اللہ کی مرضی پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ ہم بدماشی پہ اترے، نہ کہ ہم شرارت پہ اترے، ورنہ جو بری صفات بنی اسرائیل میں تھی وہ نہیں مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسی بری صفات ہمارے اندر بھی ہو اور ہم اللہ کے عذاب کے شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم